ایک مسلمان چاشت کی نماز میں کتنی رکعتوں تک پڑھ سکتا ہے؟ خود اللہ کے نبی سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ دو نمازوں میں فرق کرتے ہیں، اشراق کی نماز میں، چاشت کی نماز میں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ وہ نماز اشراق کے بارے میں ہے۔ اشراق اور چاشت کی نماز کے بعض مسائل ہیں، آج انہی مسائل پر آپ کے سامنے بات ہوگی۔ نماز اشراق کے لیے دو نام عام طور پہ ہم سنتے ہیں، تو اس لیے پہلے وہ ناموں کی وضاحت پر گفتگو کریں گے۔ اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز عربی زبان میں دو نام استعمال ہوئے ہیں، ایک تو اشراقی ہے اور دوسرا اردو میں چاشت استعمال کرتے ہیں، جبکہ عربی میں اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ ضحیٰ جو ہے عربی میں چاشت کے وقت کو بولتے ہیں، تو چاشت کے وقت میں جو نماز پڑھتے ہیں تو اسی کو صلاۃ الضحیٰ کہا گیا۔ تو یہ دو نام اردو میں استعمال ہوتے ہیں، ایک اشراق کی نماز اور دوسرے چاشت کی نماز۔ عربی میں اس کے یہ نام ہے۔ باقی رہا یہ نام کیوں ہے؟ اشراق جو ہے شرق سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونا۔ چونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد یہ نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے اسے اشراق کی نماز پڑھتے۔ آپ عربی کے جو کیلنڈر ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو شروق اور غروب لکھا ہوتا ہے نمازوں کے اوقات کے بارے میں۔ شروق بولے تو وہی سورج نکلنے کے بعد، غروب سورج ڈوبنے کے بعد۔ تو سورج ڈوبنے کے بعد نماز کے وقت معلوم کرنے کے لیے سورج کے غروب کو دیکھتے ہیں، سورج نکلنے کے وقت کے معلوم کرنے کے لیے شروق کے وقت کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی سے اشراق ہے وہ نماز جو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ باقی ضحیٰ یا چاشت کیا ہے؟ یہ بھی نماز ہی کا نام ہے، وہ نماز جو چاشت کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ اشراق کی نماز کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں میں نمازوں کو لے کر ہے۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ دو نمازوں میں فرق کرتے، اشراق کی نماز میں، چاشت کی نماز میں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ نہ اشراق کی نماز الگ ہے نہ چاشت کی نماز الگ ہے، بلکہ دونوں ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے۔ ہم نے شروع میں جیسے کہا کہ عربی اردو کے فرق کے اعتبار سے لوگ جو ہے نماز کے نام رکھے ہیں، ورنہ اصل نماز یہ ایک ہی ہے۔ اشراق کی نماز بھی چاشت کی نماز بھی، دونوں بھی ایک ہی نماز کے الگ الگ جو ہے نام رکھے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کے درمیان جو ہے ایک اور نام مشہور ہے صلاۃ الاوابین کے نام سے، اوابین کی نماز بولتے، اور لوگوں میں مشہور کیا ہے؟ اوابین کی نماز بولے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نماز، مغرب عشاء کے بیچ میں جو نماز پڑھتے ہیں اسے اوابین کی نماز بولتے ہیں۔ یہ خود ایک غلطی ہے، اس لیے کہ اوابین کی نماز کا ایسا کوئی طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں نہیں ہے، بلکہ حدیثوں سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الاوابین یا اوابین کی نماز یہ اشراق اور چاشت کی نماز کے ہی نام ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، اور نہ ہی مغرب کے بعد اس کا کوئی تعلق ہے، بلکہ اشراق اور چاشت کی نماز کو ہی عربی میں صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نماز کے ناموں کے بارے میں یہ باتیں آپ یاد رکھیے، سمجھ میں آ رہا ہے؟
نماز اشراق، چاشت اور صلاۃ الاوابین، یہ تینوں بھی ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے۔ نام الگ ہونے کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا ہے کہ شاید یہ الگ الگ نمازیں ہوں گی، جبکہ یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں۔ باقی اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز کی فضیلت کے بارے میں، تو یہ ایک حدیث ہے، اس کی فضیلت بہت اہم حدیث، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 720 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ نے 360 جوڑ بنائے ہیں۔ پھر آپ نے اسی روایت میں فرمایا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث میں کیا بتایا گیا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جسم میں 360 جوڑ بنائے، جوائنٹس، جو ہمارے ہاتھوں میں، پیروں میں، گھٹنوں میں، پورے انسان کو اٹھنے بیٹھنے کے لیے، جھکنے کے لیے جو بھی جو جوائنٹس کام کرتے ہیں ہمارے، تو ایسے پورے ٹوٹل ملا کے 360 جوڑ اللہ تعالیٰ بنائے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک جوڑ کے بدلے میں ایک ایک نیکی کرنا، یعنی 360 نیکیاں یا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو، ایسی نیکیاں کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ ساتھ میں اللہ کے نبی یہ بھی بولے کہ تمہاری ایک ایک نیکی ایک صدقہ ہے، تم سبحان اللہ پڑھتے ہو تو ایک صدقہ ہے، اللہ اکبر بولتے ہو تو ایک صدقہ ہے، یعنی یہ بھی اس میں شمار ہوں گی۔ پھر آخری میں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر کوئی آدمی یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے چاشت کی، تو یہ 2 رکعت نماز پڑھنا یہ 360 جوڑوں کے صدقہ ادا کرنے میں برابر ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی آدمی ایک ہی وقت میں 360 جوڑوں کا صدقہ دینا چاہتا ہے یا ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسان سا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو یہ 2 رکعت چاشت کی نماز جو ہے، گویا ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو جوڑ بنائے ہیں، تو اس کی طرف سے ایک صدقہ ہے۔ تو یہ اس نماز کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، چاشت کی نماز کی، کہ یہ 2 رکعت نماز جو ہے آدمی کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو جوڑ بنائے ہیں، جن کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہی ہماری صحت اور تندرستی کی سلامتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے۔ ایک اور روایت ہے جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1280 پر 9 میں حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے دن کے شروع کے وقت میں، یعنی اشراق کے وقت جو ہے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، یعنی میری مدد جو ہے تیرے ساتھ دن کے آخری حصے تک، یعنی شام تک رہے گی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے، اس میں بھی اشراق کی نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ آدمی اگر دن کے شروع کے وقت میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کے لیے کفایت کرتے ہیں، یعنی اس کی مدد ہوتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اشراق کی نماز اس حدیث کے مطابق 4 رکعتوں کا ذکر ہے، اس سے پہلے 2 رکعتوں کا ذکر آیا، تو ایک مسلمان کتنی رکعتیں پڑھ سکتا ہے چاشت کی نماز کے اعتبار سے؟ 2 4 کتنے؟ تو اس میں 2 حدیثیں ہیں، ایک مسلمان چاشت کی نماز میں کتنی رکعتوں تک پڑھ سکتا ہے، خود اللہ کے نبی سے کتنی رکعتیں ثابت ہے۔
اللہ کے نبی کے بارے میں دیکھتے ہیں، صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 719، حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک صحابیہ پوچھتی ہیں کہ رسول اللہ ضحیٰ چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ چاہتا آپ اس سے بھی زیادہ پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ کیا بولے؟ کتنے رکعت پڑھتے تھے؟ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اگر اللہ چاہا تو اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ مطلب یہ کہ کبھی آپ 4 رکعت سے زیادہ بھی پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا اس سے زیادہ بھی عمل ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جس میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت ہے جسے امام بخاری نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 1170 میں حضرت ام ہانی فرماتی ہیں فتح مکہ کے دن جو ہے اللہ کے نبی ان کے گھر میں غسل کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی چاشت کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت کر کے۔ اللہ کے نبی جو ہے کل 8 رکعت پڑھتے ہیں۔ کتنے رکعت؟ 8 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ فتح مکہ کا ہے۔ مکہ جس دن فتح ہوا تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب تک 2 حدیثیں ہوئی، ایک میں 4 کا ذکر ہے اور ایک میں 8 کا ذکر ہے۔ اہل علم نے ایسی حدیثوں کو جمع کر کے کہا کہ چاشت کی نماز جو ہے کم سے کم 2 رکعت ہے۔ کتنے؟ کم سے کم 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے۔ چونکہ 8 تک اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کو یاد رہے کہ ضروری نہیں 8 رکعتیں ایک ساتھ پڑھے، چونکہ چاشت کا وقت لمبا رہتا ہے، بہت زیادہ رہتا ہے، تو اس لیے آپ یہ وقت میں کبھی بھی 2 کر کے 4 کر کے الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی گنجائش ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اس اعتبار سے 2 سے لے کر کے 8 رکعتوں تک اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو اتنے میں آدمی کتنے بھی پڑھ سکتا ہے، 2 4 6 8 کر کے۔ نماز چاشت کا اگر وقت دیکھیں، یہ تو رہا رکعتوں کے بارے میں کتنی رکعتیں اللہ کے نبی ثابت ہے۔ اگر وقت کے بارے میں دیکھیں، وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک ختم ہوتا ہے، تو نماز اشراق کے بارے میں جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج نکلنے سے، سورج نکلنے کے بعد ایک 10-15 منٹ چھوڑ دینا ہے تاکہ سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت میں آپ نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ سورج نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو سورج نکلتے وقت ایک 10 منٹ چھوڑ دینا ہے، 10-15 منٹ چھوڑ دینے کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے، وہ کنٹینیو رہتا ہے، یعنی ظہر سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ظہر سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے، زوال تک، یعنی سورج درمیان میں ہے، درمیان سے زوال کی طرف آتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ لوگوں میں یہاں بھی غلط فہمی، لوگ اکثر 9-10 بجے ہی پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد زیادہ مطلب 11 بجے ویسا لوگ پڑھتے ہی نہیں، بولتے ہیں کہ وقت ہی نہیں، وقت رہتا ہے۔ تو یہ شروع سے لے کے آخر تک اتنا وقت ہے، یہ وقفے میں آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ کے نبی سے افضل وقت میں اتنا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی افضل وقت یہ سمجھتے تھے۔ جیسے ایک حدیث ہے، میں ایک حدیث سناتا ہوں، آپ سنیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 740 پر 8 ہے۔ زید بن ارقم نے کچھ لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے دیکھا تو کہا بے شک یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کے علاوہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں۔ کیا بولے؟ جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوتے بولتے کیا مطلب ہے؟ کہ دھوپ چڑھنا، دھوپ، سورج نکلنا، سورج نکلنے کے بعد سورج کی گرمی، تپش کی وجہ سے
ایک بکری کا یا اونٹ کا بچہ بھی جو ہے اگر زمین پر نارمل اپنے پیر رکھتا ہے تو اسے تپش حرارت محسوس ہونا، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت یعنی افضل وقت بتایا ہے، تو یہ افضل وقت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، کنفیوز نہ کر لو۔ شروع وقت کون سا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد ایک 10-15 منٹ چھوڑ کے آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے، وہ وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے، لیکن افضل بہتر وقت کون سا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد اس میں گرمی آنا ہے شدت حرارت کی وجہ سے، تو اس کے بعد جو ہے نماز پڑھنا ہے، یہ افضل وقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت ایک نہیں رہتا ہے، ٹھنڈ کے دنوں کے اعتبار سے وقت بدلتا ہے، گرمی کے دنوں کے اعتبار سے وقت بدلتا ہے، گرمی کے دنوں میں جلدی گرمی آ جاتی ہے، جبکہ ٹھنڈ کے دنوں میں آپ کو وقت لگتا ہے 9 بجے 8 بجے، کبھی اس سے بڑھ کے بھی وقت لگتا ہے، تو یہ افضل وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد نماز پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، ثواب ملنے میں کوئی فرق نہیں۔ افضل وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو ہے یہ وقت بتایا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سورج کی گرمی، یہ یہاں دیکھو آپ، اللہ کے نبی یہ فرق کرے نہیں، سورج کی گرمی نکلنے کے بعد پڑھنا یہ افضل وقت، تو لوگ ہیچ کنفیوز ہوئے، سو لوگ اسے کیا کرے، چاشت کا نام دیے، شروع کو اشراق کا نام دیے، اب اسی میں لوگ فرق کرتے، اگر تمہیں 7 بجے پڑھ لیتے بولے تو اشراق کی نماز بولتے، 9-10 بجے پڑھے تو چاشت کی نماز بولتے، تو حالانکہ وہ دو نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، وقت کے اعتبار سے یہ شروع وقت میں پڑھتے اور یہ افضل وقت میں یا سورج کی گرمی تپش حرارت زیادہ ہونے کے بعد، تو اس اعتبار سے لوگ یہاں غلط فہمی میں پڑے، ورنہ نماز ایک ہی ہے، البتہ اس اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ پورے اوقات میں آپ کبھی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ایک اور بات، ابھی جو حدیث سنایا میں وہ حدیث ایک بار پھر پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جس وقت اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوتے ہوں، ٹھیک ہے، یہ نماز کو اللہ کے نبی کیا نام دیے؟ اوابین نام دیے، تو یہ اوابین کی نماز بولے تو کون سی نماز ہے؟ اشراق چاشتی ہے، آپ بتاؤ اوابین کی نماز جو اس حدیث میں اللہ کے نبی بولے، یہ پہچان کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں گرم ہوتے ہیں، تو یہ چاشت کی نماز کو سیٹ ہوتے یا مغرب کے بعد سیٹ ہوتے؟ مغرب کے بعد کہاں ہے سورج کہاں ہے، گرمی کہاں ہے، تپش کہاں رہتے ہیں؟ تو لوگ کم سے کم اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو نام دے رہے ہیں صلاۃ الاوابین یا اوابین بول کے، وہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی جو پہچان بتائے وہ پہچان نماز اشراق سے تعلق رکھنے والی ہے، نہ کہ مغرب کے بعد سے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے کہ مغرب کے بعد بھی ایک نماز ہے، وہ نماز کو صلاۃ الاوابین بولتے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعتبار سے منقول نہیں ہے، تو یہ بھی اشراق کی نماز ہی کا ایک نام ہے، سمجھ گئے؟ تو نماز اشراق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پابندی بتائے گی، جن کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کبھی 2 رکعات بھی پڑھتے تھے، کبھی 4 پڑھتے تھے، حضرت عائشہ نے آپ کا اکثر عمل 4 بتایا ہے، اور حضرت عائشہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کبھی کبھار اس نماز کو چھوڑتے بھی تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ فرض نہیں ہے، بعد میں امت کے لوگ جو ہے اسے فرض نماز نہ سمجھیں، اس واسطے اللہ کے نبی درمیان میں کبھی چھوڑتے بھی تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ چاشت کی نماز جو ہے ایک سنت نماز ہے، مستحب ہے، ہاں اس کے پڑھنے پر آپ کو اجر ہے، اگر آدمی چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہے اس پر، اسی وجہ سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ چھوڑا، جیسا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی بھی روایت ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اشراق یا چاشت کی نماز کے سلسلے میں آپ کو اتنی رکعتوں کا اختیار ہے، کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 8 تک، اس میں سے آپ کتنی بھی رکعتوں کو آپ کی فرصت سہولت کے اعتبار سے 2-4 کو اپنا لے سکتے ہیں، سمجھ گئے؟
چلیے یہاں ایک اور بات آپ سمجھیے، جو لوگ اشراق اور چاشت یہ دونوں کو الگ کرتے ہیں تو یہ الگ کرنے کی وجہ یہی، سورج کے نکلنے کے بعد فوراً پڑنے پہ اشراق اور دھوپ کی گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے چاشت کا نام دیتے ہیں، جبکہ یہ ایک ہی وقت میں شروع وقت میں افضل وقت میں پڑھی جانے والی نماز ہی ہے، بس فضیلت کے اعتبار سے چونکہ دونوں میں تھوڑا فرق ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے اس کے الگ الگ نام رکھے ہیں، ورنہ یہ دونوں اصل ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ باقی یہ نماز کے بارے میں ایک تو یہ بات کہ دھوپ کی گرمی بڑھنے کے بعد جو آدمی پڑھتا ہے افضل وقت، اگر کوئی پہلے پڑھتا ہے تو شروع میں یعنی کہ سورج نکلتے ہی پڑھتا ہے تو اس کے لیے ہی وہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے ہوئے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ سورج نکلے، سورج نکلنے کے بعد تھوڑا وقفہ گیپ دے کے پھر اشراق کی نماز وہ پڑھتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے عمرے کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایک روایت کے مطابق حج کا ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ یہ دونوں بھی ترمذی کی روایتیں ہیں، امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 580/6 میں یہ حدیث بیان کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث پھر پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکلے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے حج اور عمرے کے برابر کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے کس کا ثواب ہے؟ حج کا بھی عمرے کا بھی، امام ترمذی کی روایت ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، سمجھیے ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو یہ سنت پہ عمل کرنے والوں کو ملتی ہے اس اعتبار سے، یعنی بھائی اس کے لیے کیا ضروری ہے بولو؟ فجر کی نماز کیسے پڑھنا؟ جماعت کے ساتھ، ہاں جماعت کے ساتھ اول وقت میں، جی اول وقت میں تمہیں 6 بجے 6:15 کو نماز پڑھ لے کے 10 منٹ بیٹھے تو نماز کا وقت ہے تو تمہارا سورج نکل جاتا ہے۔ آج کے حساب سے دیکھو، آج کے حساب سے وقت ہے، طلوع کب ہے؟ 6:20 کو ہے، اب تمہیں 6:15 کو نماز پڑھیں گے تو 6:05 کو جماعتیں ہیں، 6:10 کو جماعتیں ہیں کئی مسجدوں میں نندیال کے، تو اب ایسا بیٹھ کے کتنا ٹائم بنے گا؟ 10 منٹ، تو ثواب ملیں گا آپ کو؟ ہرگز نہیں، ہرگز ثواب نہیں ملیں گا۔ ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں۔ یہ تاخیر کر کے پڑھنا خود ایک غلطی ہے، وہ غلطی کر کے پھر یہ ثواب کما لی بولے تو ویسا کیسا ہوتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ لوگ جو ہے دیکھیں آپ، طلوع کا وقت کیا ہے؟ مسجدوں میں جماعت کا ہے طلوع کا وقت، یہ ہمیں سیٹنگ کرنے سے نہیں ہے، آپ مار کے دیکھو گوگل میں خود آپ کو بتاتا ہے سورج کب نکلتا ہے بول کے۔ تو یعنی لوگ کم سے کم اتنا بھی نہیں سوچتے سورج نکلنے کا وقت ہے 6:25 6:20 اور آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں 6 بجے کے بعد۔ میں تو سنا ایک صاحب بولے کہ 6:10 6:15 کو بھی جماعتیں ہیں نندل مسجدوں میں، تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اب یعنی کہ وہی مطلب ایسا لگتا ہے کہ لوگ ایسے وہاں سے جمع کر کے 2 نمازوں کو ملا دے رہے ہیں۔ اب عصر کی بھی حالت وہی ہے، عصر کی حالت کیا ہے؟ عصر مغرب تمہارے کو 5:45 کو ہو رہی ہے تقریباً، تو اب عصر کی نماز آپ 5 بجے پڑھیں گے تو کیا ہو گیا؟ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے بعد ایک 20-25 منٹ میں آپ کو مغرب بھی مل جاتی ہے، تو کیا حالت بنا کے رکھ دیے ہیں۔ تو نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اول وقت بولنے کا مطلب یہ جو نماز وقت شروع ہوتا ہے تو وہی وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ جو لوگ ٹائمنگ کے حساب سے ہماری سہولتوں کے حساب سے بانٹ لیے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ فجر نماز جو آپ بولتے تھے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے، کون سا اندھیرا ہے؟ وہ اوپر کا آسمان کا اندھیرا ہے، یہ لائٹوں کا اندھیرا نہیں ہے۔ لائٹاں بند کر کے اندھیرے میں پڑھ لیے بولے تو خود کو دھوکہ دے رہے۔ مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ خود کو دھوکہ دے رہے، لائٹ آف کر کے نماز پڑھ لی اور بول رہے ہیں کہ ہاں اندھیرے میں نماز پڑھ لی۔ یہ اندھیرا نہیں ہے، آسمان کا اندھیرا ہونا ہے۔ تو اول وقت میں پڑھنا ہے فجر کی نماز۔
اول وقت بولتے وہی ہمارے پاس جماعت ہے نا 5:10 یہ اول وقت ہے. اب باقی جو 6 بجے بعد میں پڑھ رہے ہیں سب ڈھکلنے کے وقت ہیں. تو وہ ڈھکلنے کے وقت میں مجبوری وقت ہے, کوئی آدمی سو گیا ہوشیار ہوا تو وہ پڑھ لے. اب نماز ہی اعلان ہی کئی مرتبہ تو ہوتا ہے ایسا ہے کہ ہماری جماعت کھڑتی ہے, باہر کے اذانیں آوازیں آتی رہتی ہیں, تو یہ خلاف سنت ہے. اس کا تعلق کسی بھی سیٹنگ سے, کسی بھی گروپ سے, جماعت سے نہیں ہے. ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جان بوجھ کے تاخیر کسی بھی نماز کے بارے میں نہیں کرنا ہے. ہاں آپ سفر میں ہے, تھوڑا تاخیر ہوئی تو وہ الگ بات ہے. حضر میں ہے, گاؤں میں ہے, اور وقت معلوم ہے, ٹائمنگ معلوم ہے, سب معلوم ہو کے بھی جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو فضیلت ہے اشراق کی نماز 2 رکعت پڑھنے پر حج کا ثواب, یہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا اور اس کے بعد مسجد ہی میں بیٹھے رہنا. کیا کرتے؟ ہاں ذکر کرتے بیٹھنا. نماز پڑھ لے کے آرام سے جا کے چائے بھی پی لے کے بیٹھ کے پھر آ کے چائے کی نماز پڑھ لے کے حج کر لیا بولے تو نہیں ملتا ہے. آپ کو ذکر کرتے بیٹھنا ہے. فجر کی نماز کے فوراً بعد ذکر کرتے بیٹھیں گے, اس کے بعد آپ پڑھیں گے تب آپ کو ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ فضیلتیں ہیں نماز اشراق کے شروع میں پڑھنے پہ. سمجھ گئے؟ شروع میں جو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ثواب ہے. اب جو یعنی سورج کی گرمی میں زیادتی آنے کے بعد جو پڑھتے ہیں ان کے لیے وہ افضل وقت ہوگا, وہ افضل وقت کے اعتبار سے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز اشراق کے بارے میں یہ چند ضروری مسائل ہے. سمجھ؟ تو ایک بار پھر دیکھیں آپ, نماز اشراق, چاشت, صلاۃ الاوابین یا صلاۃ الضحیٰ, یہ ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں. یہ نماز کا شروع کا وقت سورج نکلنے کے 10-15 منٹ وقفہ دینے کے بعد سے شروع ہوتا ہے, زوال سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. یہ نماز کی رکعتیں اللہ کے نبی سے 2 رکعت, 4 رکعت بلکہ 8 رکعت تک ثابت ہے. ایک مسلمان اس میں سے کسی بھی سنت کو اپنا سکتا ہے. کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک ہے. ایک مسلمان اس میں سے کسی بھی سنت کو اپنا کر پڑھ سکتا ہے. صلاۃ الاوابین یا چاشت کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے جوڑ جائنٹس ہیں 360, وہ پورے جوڑوں کے بدلے میں صدقہ یا اس کے شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں. تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. یا پھر نماز اشراق کے ذریعے سے ہی حج یا عمرے کا ثواب کا بھی اللہ کے نبی نے ذکر بتایا ہے. فجر کی نماز اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھ کے ذکر کرتے ہوئے اشراق تک بیٹھ کے یہ فضیلت کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اشراق اور چاشت کی نماز کے بارے میں یہ چند ضروری مسائل ہے. یہ نماز کے بارے میں یہاں تک ختم کرتے ہیں. اس پر